الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا جد ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين مجھے 1985 سے لے کر اس مسجد میں اللہ پاک نے یہ ذمہ داری سونپی ہے اور میں نے تمام برسوں میں کوشش یہ کی ہے کہ جو بات میری سمجھ میں لگی ہے وہ بات میں آپ کے سامنے رکھوں. میں نے دلیل دی ہے. اگر کسی کی سمجھ میں نہیں لگی تو اس کا یہ حق ہے کہ وہ فون کے ذریعے مجھ سے وقت لے کر بیٹھ کر بات کو سمجھے. یہ میری ڈیوٹی میں شامل ہے. اگر ایک انسان کو اللہ پاک نے 2 یا 4 بچے عطا فرمائے ہیں اور ان کے بارے میں اس سے سوال ہوگا تو آپ حضرات جو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں آپ کے بارے میں مجھ سے بھی سوال ہے. میں نہ تو یہاں کسی حکومت کا ترجمان نہ میں کسی منسٹری کا اسپوکس مین ہوں نہ کسی ادارے کے دفاع کی میری ذمہ داری ہے نہ میں کسی خاص مسلک کا محتاج ہوں اس مسلک کی تشریح کروں. میں اس منبر پر صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا ترجمان بن کے بیٹھتا ہوں. جو بات ان کی طرف سے آتی ہے اس دلیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں. سدا میں نے یہاں درس دیتے نہیں رہنا اور آپ نے سنتے نہیں رہنا. آپ اس کو وصیت سمجھیں کہ توحید وہ عمل ہے، توحید وہ مشن ہے جس کی خاطر رسولوں نے گردنیں کٹائی، جس کی خاطر رسول اور انبیاء آتے رہے. اصل توحید ہے، اصل چیز عقیدہ ہے. عمل اس کی ضمنی چیز، اس سے ریلیٹڈ ہے، اصل عمل نہیں. دوسرے مذاہب کے اندر بھی ڈھیر سارے نیک لوگ ہیں
کسی خاص مشن کے لیے، نیکی وہاں موجود۔ فلسطینیوں کے کیمپوں میں لبنان کے اندر جب ان کا محاصرہ کیا گیا تھا تو جو کرسچن مشنریز تھے وہاں پہ کام کرنے والے لوگ ریڈ کراس کی طرف سے، وہ لوگ وہاں سے نہیں نکلے کہ اگر یہاں سے ہم نکل گئے تو لوگوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، کم از کم ہماری خاطر ہماری حکومتیں پیچھا کریں گی۔ اور انہوں نے کتے اور بلیاں کھائیں مسلمانوں کے ساتھ۔ اور مسلمانوں سے جب یہ فتویٰ پوچھا گیا کہ کیا بھوک کی وجہ سے ہم اپنے عزیزوں کی لاشیں کھا سکتے ہیں، تو فضل اللہ صاحب جو حزب اللہ کے سرپرست ہے اور دیگر علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ ہاں تم کھا سکتے ہو لیکن محاصرہ کروانے کی کوشش کسی نے کی۔ نیکی ہر مذہب کے اندر موجود ہے، ہندوؤں کے اندر امانت داری موجود ہے۔ تقسیم ہندوستان میں ایک صاحب نے، ایک مسلمان نے ایک ہندو کے حوالے کی تھی امانت، اور کوئی 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے کہ ان صاحب کا بیٹا جو خود اس پر کافی عمر رسیدہ ہے، وکیل ہے، وہ ڈھونڈتا ہوا اس گاؤں آیا ہے، یہ اکاڑے کے سائڈ کی بات ہے، اور اس نے وہ سونا اسی طرح اسی کپڑے کی پوٹلی کے اندر بند ان کے حوالے کی۔ اس نے کہا میں نے بڑی کوشش کی ویزا لینے کے لیے، تو مجھے حکومت آپ کی ویزا نہیں دے رہی تھی، اور اب جا کے ویزے کھلے، آپس میں تعلقات بہتر ہوئے، تو میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ میرے باپ نے جو امانت میرے سپرد کی تھی وہ آئے ہیں، وہ صاحب فوت ہو چکے تھے، ان کے بیٹوں کے حوالے کر کے گئے، امانت داری وہاں بھی موجود ہے۔ اصل چیز جس کے لیے نبی آئے 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے عقیدے کی محنت کی ہے، عمل کی نہیں کی۔ 13 سال مکے کی زندگی عقیدے کی محنت ہے، نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ حج تھا، نہ زکات تھی۔ اصل چیز عقیدہ ہے، عمل محل رحمت ہے، رحمت عمل سے ایڈریس کرتی، عمل میں کمی ہوگی تو اللہ پاک اپنی رحمت سے پوری کرتا، عقیدے کی کمی اللہ پاک نہیں پوری کرے۔ سمجھ لگی بات کی؟ عمل میں کوئی کمی ہے تو کہا گیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک تو معاف نہیں ہوگا، یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ زنا، شراب، چوری، جھوٹ، جو کچھ بھی ہے اللہ پاک اگر رحمت ایڈریس کرے گی، رحمت بخشنا چاہے گی تو وہ اپنی طرف سے اس پارٹی کو راضی کرے گا اللہ پاک، لیکن عقیدے میں کمی کو پوری نہیں کرے گی۔ عقیدے کی اہمیت پتہ نہیں۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ توحید یہ ہے کہ تمام اختیارات ایک ہستی کے اندر جمع کر دینا۔ ون نیس کا مطلب کیا ہے؟ ون ونڈو سروس، ہر کام ایک جگہ سے ہوتا ہے، ہر قدرت ایک ہستی کے ہاتھ میں ہے، پتے کے گرنے سے لے کر انسان کے پیدا ہونے تک، رزق کی وسعت اور تنگی، اولاد، حوادث، زمین پر انسان کی جان پر، اس کا ایک ہی منبع ہے، ایک ہی سورس ہے، اور وہ ہے اللہ پاک، اس کا نام ہے توحید۔ نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ کسی سے وہ مشورہ لیتا ہے، یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وَلَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ، وہ جو چاہے کر گزرے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ کیوں کیا؟ نیک کو سزا کیوں دے دیا، بد کو بخش کیوں دیا؟ کوئی بھائی کا لال نہیں پوچھ سکتا اس ونس، ہر کام
ایک جگہ سے، اسی کی دہائی دیتے ہوئے رسول۔ یہ اصل ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود نے کسی واسطے سے سوال بھیجے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گمان میں کہ جب سوال میرے پاس آ گئے اللہ پاک کے علم میں، اللہ پاک حسب معمول ان کا جواب عطا فرما دے گا، آپ نے فرمایا کل میں اس کا جواب دوں گا۔ کل گزر گئی، 2 کل گزر گئے، 3 کل گزر گئے، 40 دن گزر گئے، اب وہ طنز کرنے لگے، سرکار یہ آپ کا کل کتنا لمبا ہے؟ وہی آتی ہے، فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ نبی کبھی کسی کام کے بارے میں یہ مت کہنا کہ میں کل کر دوں گا، مگر ساتھ انشاءاللہ کہنا۔ فرمایا لَا تَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ۔ تم انشاءاللہ داخل ہو کر رہو گے۔ اللہ پاک کو بھی انشاءاللہ کہنے کی کوئی ضرورت ہے؟ بھائی ہم تو انشاءاللہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم 100% کرنے والے بھی ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس وقت اسباب نہ جڑے، ہو سکتا ہے کوئی اور مسئلہ پیدا ہو جائے، لیکن اللہ پاک کو انشاءاللہ کہنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ہمیں تعلیم دینے کے لیے کہ نیک کام میں بھی انشاءاللہ ضرور کہا۔ یہ توحید ہے۔ میں نے اسی کی بات آپ سے کی ہے اتنے سالوں میں، اگر آپ ابھی تک نہیں سیکھے تو شاید میری کوتاہی، میں بات صحیح طریقے سے آپ حضرات کو سمجھا نہیں سکا۔ دیکھیے جتنے بھی مذہب بگڑے ہیں کبھی بھی برے لوگوں نے نہیں گزارے، گناہگاروں نے نہیں گزارے، یہ تو ڈرنے والے لوگ، یہ تو بیچاروں کے اندر اتنا احساس جرم ہے، گلٹی کانشیس ہے، یہ دعا بھی خود نہیں کرتے، مولوی کو آگے کر دیتے کہ ہم تو گناہگار ہو گئے، اللہ پاک ان کی سنے گا، یہ نہیں ہوگا۔ اور میرا گمان یہ ہے کہ اس احساس کے ساتھ جینا کہ میں ولی اللہ ہوں، میں قطب ہوں، میں غوث ہوں، اس کے بجائے اس احساس کے ساتھ جی لینا کہ میں گناہگار ہوں، میں سب سے کم تر ہوں، یہ اللہ کی بخشش کا سب سے بڑا سبب ہے۔ تو آج میں یہ کر رہا تھا کہ ہر مذہب میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے گناہگاروں نے کبھی نہیں، وہ تو فالو کرتے ہو جو مولوی کے منہ سے نکل جاتے ہیں۔ عیسائیت کو بگاڑا ہے تو سینٹ پال نے، قطب خبر، ہندوؤں کا مذہب بگڑا ہے تو ان کے جو بھی اشاریہ تھے، جو بھی ان کے سادھو تھے، انہوں نے بگاڑا ہے۔ یہاں بھی اگر پھیلے گا، دیکھیں پاس ورڈ تو مولوی کے پاس ہے، چابی تو مولوی کے پاس ہے۔ نبی اس کو تم آگے گئے ہیں، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، چابی میرے پاس ہے، وال کو آگ اگر ہوگا تو میری کوتاہی کی وجہ سے وہ کار کے لے کے جائے گا، یا دروازہ توڑے گا۔ گناہگار دروازہ نہیں توڑتا، وہ ڈرنے والے لوگ ہیں۔
اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ خدا بنا لیے۔ جو صحابی یہودی سے مسلمان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم تو ان علماء کی عبادت نہیں کرتے تھے، پھر اللہ پاک نے یہ کیوں فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ؟ فرمایا کہ جب وہ کچھ چیز تمہارے اوپر حرام کرتے تھے تو تم حرام نہیں کر دیتے تھے، اور حلال کرتے تھے تو حلال نہیں کر دیتے تھے، ان کا یہی تو خدائی، یہی تو خدائی اختیارات ہے۔ حلال اور حرام کی مولوی سے دلیل مانگو، قرآن میں کہاں آیا ہے، حدیث میں کہاں آیا ہے۔ بڑے سے بڑا مولوی ہو وہ انسان ہے، اور ایک انسان کے اندر جتنی بیماریاں ہوتی ہیں ذہنی نفسیاتی وہ ساری اس کے اندر موجود ہیں۔ ابھی ایران کے ساحل پہ آپ نے سنا ہوگا سینکڑوں مچھلیوں نے خودکشی کی ہے، ساحل پہ باہر آ کے مر گئی ہیں، اکٹھا کیا گیا، تحقیق گئی تو کیا مصیبت ہوئی ہے، یہ اجتماعی خودکشی کیوں ہوئی ہے؟ پتا چلا کہ جو ان کی لیڈر تھی اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ تحقیق کی انہوں نے کہ جو اس گروپ کی لیڈر تھی اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا، وہ تو دماغ کی خرابی کی وجہ سے ریت پہ چڑھ گیا، دوسری اس کو فالو کرتی چڑھ۔ یہ لیڈر مذہبی ہوں یا دنیاوی لیڈر ہوں، ان میں سے بعض کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں۔ قرآن اور سنت کی اہمیت سے دیکھ لیا کرو کہ کہیں کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا، کسی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ معیار وہ نہیں ہے، معیار میں نہیں ہوں، ہدایت کا معیار اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت ہے۔ محبت ہوتی ہے ان سے، آپ دیکھیے یہ محبت جب دلوں میں گھر کر جاتی ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی چیز کی محبت تمہیں اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، حبک لشیء یعمیک ویصم، محبت انسان کو بہرا اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کی خامی بھی اس کو خوبی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، اور جس سے نفرت کرتا ہے اس کی خوبی بھی خامی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب ان سے محبت کرتے ہیں اللہ کی خاطر کرتے ہیں تو پھر جو بھی ان کے منہ سے نکل جاتا ہے اس محبت کی وجہ سے ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے صحابہ کس قیامت سے گزرے، اللہ پاک نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی جنہوں نے اللہ کے علاوہ کچھ انداز کچھ نج پکڑ رکھے، وہ ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جانی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ سے۔ انسان کو سب سے زیادہ پیارے کون ہوتے ہیں؟ ماں باپ، خاص کر کے جب مر جاتے ہیں۔
جب مر جاتے ہیں تو ماں باپ کا ظلم بھی انسان کو ظلم پھر نظر نہیں آتا. پھر انسان ٹھیک طرح سے سوچتا ہے. جیتے جی اس نے کہا کہ کچھ شہر کے لوگ ہوئی قاتل سے کچھ سانو مرن کا شوق بھی تھی. کچھ تو ماں باپ سے انسان کو گلے بھی ہوتے ہیں, کچھ بیوی بھی چابی دیتی رہتی ہے. ان کو A3 پہ بڑا کر کے علاج کر کے دکھاتی ہے کہ یہ کیا تمہارے باپ نے تمہارے ساتھ. جب یہ عزیز ہوتے ہیں, ان سے محبت ہوتی ہے, خصوصاً مرنے کے بعد, تو ان کے نظریات بھی انسان کو بڑے پیارے ہوتے ہیں. ان کی مرنے کے بعد ان کی جوتیاں بھی بڑی اچھی لگتی ہیں. بیٹے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں ابو کی جوتی کے لیے, ابو کی گھڑی کے لیے, ابو کے آخری وہ جوڑے کے لیے جو پھٹے پہ اتارا گیا تھا. اتنا پیار ہو جاتا ہے. باپ کے ہوتے ہوئے نہ بھی انسان مانے لگے, جب مر جاتا تو بندہ کہتا نہیں میرے باپ کی مرضی یہ تھی کہ بچی فلاں بھائی کے گھر دینی ہے, وہیں دینی ہے, نہیں میرے باپ کی مرضی. اب صحابہ کے جو ماں باپ تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے, محبتیں تو خاص لگی تھی نا. ان کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ ان کے غلط نظریات تھے. جب تک اللہ سے کوئی محبت نہ ہو, اس دلدل سے صحابہ نکل سکتے ہیں. ابو لہب پھنس گیا ہے, تیار ہو گیا تھا وہ ایمان لانے, قائل ہو گیا تھا وہ توحید, اسلام لانے کے لیے آیا ہے, چل کے آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ابو جہل کو پتہ چلا, دوڑتا ہوا ہے, دروازے کی چوکھٹ پکڑ کے اندر سر کر کے کہنے لگا نیا دین قبول کرنے سے پہلے سے پوچھ تو دیکھیے. ابو لہب پوچھتا ہے محمد تیرے دادا کہاں ہوں گے؟ میرے ابا کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا جو سب مشرکوں کا ہے ان کا بھی ہے. اس نے ہاتھ پیچھے پھینک دیا, میں وہ دین قبول نہیں کروں گا جو میرے باپ کو جہنم میں ڈالے, جو یہ کہے کہ میرے باپ کا نظریات جو ہے جہنم میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھٹنے پہ بٹھانے والے, جن کی دہشت سے اور روب سے لوگ دور بیٹھا کرتے تھے, وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مسند پہ جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے جس پہ دادا بیٹھا ہوتا تھا. چچا جو تھے وہ جب گھورتے حضور کو کہ وہاں سے اٹھ جاؤ یادت کے خلاف ہے, تو دادا ساتھ لگا کے کہتے تھے اس میرے پوتے کی کوئی اور شان ہوگی, چھوڑ دو سے. وہ دادا, اس کے نظریات چھوڑ دینا, توحید کو پکڑ لینا, صحابہ اس قیامت سے ہوئے. اسی لیے اس چیز کو واضح کیا گیا ہے کہ جب تک تمہیں اللہ اور رسول سے شدید ترین محبت نہیں ہوگی تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے. زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ کسی کی محبت جو ہے تمہیں ہیک کر لے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تو میں کوئی شخص مومن نہیں اس وقت تک کہ جب تک میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اپنے ماں باپ سے, اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے. سب لوگوں کی محبتیں ہیں. ہم علماء کی محبت, ان سے محبت کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں, تو اس دین کی نسبت سے, اس علم کی نسبت سے جو اللہ اور رسول سے لیے ہوئے. اگر وہ ان سے نکل جائے تو جیسے ہم انسان ایسے وہ انسان. آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے, آپ سے زیادہ پیسے والے نہیں ہیں, آپ سے زیادہ پڑھے لکھے نہیں, اگر دین کے علم سے الگ کر دیا جائے ہم ان کا احترام نہیں کرتے. ہم اس علم کا احترام کرتے ہیں جو ان کے اندر ہے, اور اسی لیے اس پر اجر بھی ملتا ہے. اللہ پاک کو معلوم ہے کہ ہم کس چیز کا احترام کرتے ہیں.
تو میں عرض کر رہا تھا کہ اصل چیز، میں اس کے بعد اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، ساتھی آ رہے ہیں نئے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ بات ذہنوں میں بیٹھ جائے، سب کو معلوم ہو جائے۔ کیسٹ سننے والوں کو تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن جو ساتھی آتے ہیں تو ظاہر کیسٹ تو نہیں سنتے کہ ہم نے سنی ہے۔ اصل تو یہ ہم جنتی عقیدے کی بنیاد پر ہیں، عمل کی بنیاد پر نہیں۔ عمل زیرو ہے، توحید عقائد آپ ایک ڈالیں، یہ عقیدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ 1 نماز پڑھیں 1 0 لگی 10، روزہ 100، زکات 1000، چلتا رہے کہ صفریں لگتی رہے، عمل لگتا رہے، تا آپ کے زیروز اتنی زیادہ ہو جائیں کہ وہ عقائی آپ کی نظر سے اوجھل ہو جائے، وہ عقائی مٹ جائے، تو باقی کیا رہے گا پیچھے؟ وہ جو لائن لگی ہوئی ہے وہ 0 + 0 ہی ہے، اور 0 × 0 ہی ہے۔ وہ اس سارے کی اہمیت ایک کی وجہ سے تھی جسے ہم عمل کے زور میں گم کر رہے، اسی لیے بار بار تجدید ایمان کے لیے کہا۔ سب سے بڑی اہمیت اس کی ہے، میں نے عرض کیا عمل کی کمی بیشی اللہ پاک کی رحمت جب قیامت کے دن متوجہ ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے برسے گی کہ ایک دفعہ ابلیس بھی سر اٹھا کر دیکھے۔ ابلیس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے مایوس، وہ مایوس کی ایک دفعہ آنکھیں اٹھا کے دیکھے گا، شاید اس رحمت کی اس آندھی میں میرا بھی کام بن جائے، تو میری طرف بھی کٹرا گر پڑے۔ رحمت عمل کو ایڈریس کرے گی، عمل کی کمی کو پورا کرے گی، لین دین میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے اللہ پاک بخشنا چاہتا ہے، اس کا اپنے ذمہ لے لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی سے قرض لیتا ہے اور واپس دینے کی نیت سے لیتا ہے پھر دے نہیں پاتا، قیامت کے دن اللہ پاک اس کی طرف سے ادا کرے۔ اور اگر کوئی شخص قرض لیتا اور کھانے کی نیت سے لیتا ہے، دنیا میں بھی اس کے وبال کو چکے گا، آخرت میں بھی اس کا وبال اسی کے ساتھ۔ تو اللہ کی رحمت عمل کی کمی کو پورا کرے گی، عقیدے کی کمی کو نہیں پورا کرے گی۔ بات سمجھ لگی نہیں لگی؟ عقیدے کی کوئی سمجھ لگی تو نہیں؟ عقیدہ اللہ پاک اس کی رحمت ادھر دیکھے گی نہیں، بھائی جس کا عقیدہ غلط ہوگا ادھر دیکھے گی کیوں؟ وہ تو محل رحمت ہی نہیں۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کی تو ڈائریکٹ فلائٹ ہے، وزن تو تلے گا نہیں، وزن ان کا پورا ہوگا۔ اللہ پاک کسی کی ایک نماز بھی قبول کر دے، اس نے 10-20 سال نماز کو نہیں پڑھی تھی، اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہو جائے، اس کی ایک نماز میں اتنا وزن ڈال دے کہ اس کے سارے برے اعمال کو اٹھا کے اوپر کر دے۔ وزن اللہ کی رحمت پہ منحصر ہوگا، کس کی طرف متوجہ ہوگا۔ تو وزن کی کمی بیشی کے لیے ہمیں امید ہے، بہت کمی ہے ہمارے اندر، لیکن انشاءاللہ عزیز اگر عقیدہ درست ہوا تو میں کتاب و سنت کی دلیل کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ اللہ پاک کی رحمت اس کی کمی کو پورا کر دے گی، یہ اس کا محل رحمت ہے۔ یہ بھی ایک سلسلہ ہے قیامت۔ عقیدے کی خرابی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ پاک مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن سارے بندے اٹھائے جائیں گے۔
اللہ پاک ان کے والد کے عقیدے کی کمی درست کر کے وہاں نئے سرے سے لے کر دوائی لے کر انہیں چھوڑ دے، یہ ممکن ہے؟ ایمان نام ہی بالغیب اٹھایا، جب سامنے آ جائے گا ایمان قبول ہی نہیں ہوگا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کب کھلے گی حقیقت؟ فرمایا قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ، جس دن کافروں کا ایمان ان کو نفع نہیں دے گا۔ ایمان لائیں گے، نفع نہیں دے گا۔ یہ ہو گئی یہ بات کہ توحید کو کسی کو بھی آپ مسمار نہ کریں۔ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں، آپ اس کو ترجمے سے پڑھیں۔ ہندوؤں نے صدیوں سے عام پبلک کو ویدوں سے الگ رکھا ہے۔ آج سے کوئی 25-30 سال پہلے باقاعدہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ ویدوں کو پبلک کے لیے کھول دیا، عام پبلک بھی ان کو پڑھ لے کتابوں میں، اس لیے کہ اگر ان کی دسترس ویدوں تک ہو گئی تو وید تو توحید بتا رہے ہیں، وہ ذاکر بیان کرتا ان کے وید ذاکر بیان کرتے۔ اللہ پاک ہر زمانے میں ہر زمانے کی ضرورت کے مطابق بندے کھڑے کرتا ہے، جو اس کی سنت ہے، اس دین کی نصرت وہ اس طرح کرتا ہے۔ بخاری اس وقت اٹھے تھے، اللہ کی رحمت ہو ان پر، جس زمانے میں بخاری کی ضرورت، اور ذاکر نائک اس وقت اٹھا ہے جس وقت ذاکر نائک کی ضرورت ہے۔ مولوی اس کے پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں، اسی لیے کہتا ہوں کہ اپنے جبوں میں اتنا گند چھپا کر دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے والے، جو کام کر رہا ہے اس کو بھی نہ کرنے دینا، خود بھی نہ کرنا۔ قرآن سے دور رکھنا، ترجمے سے مت پڑھو، ترجمے سے پڑھو گے تو تمہیں عقیدہ پتہ چل جائے گا اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے، اس کی قدرتیں کتنی ہیں، اس کے اختیارات کتنے ہیں۔ وہ تو گھما پھرا کے سارے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء ذکور او یزوجهم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما وینزل الغیث، بارش کو برساتا ہے۔ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں وینزل الغیث، وہ بارش برساتا ہے۔ دوسری طرف آپ یہ پڑھتے ہیں کہ تکوینی امور جو ہیں، تکوینی امور، کائناتی امور، ہونے والے حوادث، یہ اللہ پاک نے مجذوبوں کو سونپ رکھے۔ تکوینی امور مجذوبوں کو سونپ رکھے ہیں۔ پوچھا گیا اس کی کیا حکمت ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ ہماری امت کے مجذوبوں کو سونپے گئے ہیں، یا دوسرے مذہبوں کے جو مجذوب ہیں ان کو بھی سونپے گئے؟ کیا اسلام کی آمد سے پہلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت سے پہلے بھی مجذوب تھے، اس وقت بھی ان کے سپرد تھا، یا صرف اس امت میں آ کر ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو وہ دستاویز کہاں ہے جہاں اللہ پاک نے وہ اٹارنی دی ہو، کسی حدیث میں، کسی آیت میں؟ اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ پاک اپنے اختیارات کسی کو سونپ رہا ہے، ثبوت کوئی نہیں۔ پوچھا گیا کہ یہ مجذوبوں کے حوالے کیوں کیے گئے؟ کہنے لگے اس لیے کہ بعض دفعہ کیونکہ ان پر شریعت لاگو کوئی نہیں ہوتی، پاگل ہوتے ہیں، ان پر شریعت لاگو نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ شریعت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کوئی حکومت گرا دی جائے، شریعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس حکومت کو ہٹا دو، اس کی جگہ اسلامی حکومت لے کر۔ لیکن
حکمت کا تقاضا وہ نہیں ہوتا. شریعت والے زور لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ حکومت ہٹ جائے، مجذوب اس کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، خبردار تو کسی نے لایا. تو ہمارے ساتھ سیاست ہوگی کہ نہیں؟ ہم جانے دے رہے ہیں کہ یہ نظام بدلی ہو جائے اور دوسری طرف کسی پاگل کو پکڑایا ہوا ہے محنت دینا. کیونکہ مجذوبوں پر شریعت کے تقاضے لاگو نہیں ہوتے، لہٰذا وہ شریعت کے پابند نہیں ہے کہ بری حکومت چلی جائے اچھی آ جائے. آگے سنیے، بعض دفعہ دو فوجیں آمنے سامنے ملتی ہیں، ایک اسلامی فوج ہوتی ہے، کافروں کی فوج ہوتی ہے. شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان فوج غالب آ جائے، لیکن حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کافر جماعت غالب آ جائے تو مجذوب کافر کو غلبہ دے دیتا، اسے پوچھنے والا تو نہیں کیونکہ پاگل ہے. اور یہی مسئلہ اس وقت اشراقی اور دیگر مجذوبوں کے درمیان ہے. اس وقت جب انگریز تھا، اشراقی ایک مجذوب تھا، وہ کہتے ہیں کہ دیگر مجذوب چاہتے ہیں کہ انگریز حکومت چلی جائے، اشراقی پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. دوسری طرف آپ پڑھتے ہیں اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. قرآن کھولتے ہیں تو پڑھتے ہیں، نبی کو مخاطب فرما کے، صحابہ کو مخاطب فرما کے اللہ پاک فرماتا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ تمہاری نصرت کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو پھر کون ہے جو تمہاری نصرت کرے گا اللہ کے بعد. ایک عقیدے کا پورا سیٹ اپ ہے. یہ بالکل اسلام کے مخالف پورا نظام ہے. صرف یہ نہیں کہ ہم نے وہ حدیث پڑھی ہے احسان والی، اللہ کی عبادت اس طرح کرو کأنک تراہ، جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو نہیں دیکھ سکتا تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. ہم اس حدیث کو پورا کرنے کے لیے چوکڑی مار کے بیٹھے ہوئے اللہ کو دیکھنے کے لیے. کیا اسی حدیث میں کتبوں کے اور مجذوبوں کے یہ سارے اختیارات بھی بیان ہوئے ہیں؟ یہ اختیارات کا پورا سیٹ اپ، یہ طریق کہاں سے آیا ہے؟ کس حدیث میں آیا ہے، کس آیت میں آیا ہے؟ تو مولوی سے پوچھنے کی ضرورت کرتا نہیں، محبت کی گولی کے ساتھ نگل لیا جائے. جیسے حکیم صاحب دوائی دیتے ہیں تو کہتے ہیں مکھن میں رکھ کے اس کو نگل جانا. تو یہ کہاں رہ گئی؟ آگے دیکھیے، اب سنت میں یہ دیکھتے ہیں کہ بارش نہیں ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں، مرد، بچے، جانور لے کر باہر میدان میں آ جاتے ہیں. نماز استسقاء اسی کو کہتے ہیں. اللہ پاک ہمارے اوپر رحم فرما دے، ان عورتوں کے اوپر رحم فرما دے، ان بچوں کے اوپر رحم فرما دے، کچھ نہیں تو جانوروں پر رحم فرما دے. یہ بیچارے بھی پیاسے، ہمارے عملوں کی سزا ان کو نہ ملے، تو بارش برسا. دوسری طرف پتہ چلا کہ مجذوب حضرات جو ہیں بارش پر تقویمی امور، یہ سارے ان کے حوالے. ایک مجذوب تھے جو بارش پر اتنی قدرت رکھتے تھے کہ بارش پیسوں سے بیچا کرتے تھے. صحابہ صدیقی کہتا ہے کانٹے تو خیر کانٹے ہیں، ان سے گلا ہی گیا، پھولوں کی واردات سے گھبرا کے پی گیا. یہ جو بندیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے سوچ کے، بارش پر اتنی قدرت رکھتا تھا، پیسوں سے بیچتا تھا، پیسے دے کر اس جگہ بارش کروا دیتا تھا. دوسری چیزیں، کانگریس کا جلسہ ہوا ہے، ایک کانگریسی مولوی صاحب اپنے خیمے میں بیٹھے ہو، چھلداری جو لگی ہوئی تھی وہاں، بارش کیا ہے. جب بارش کا موسم ہو گیا تو جو منتظمین تھے وہ گھبرا گئے، کہتے یہ بارش ہو گئی تو یہ جلسہ سارا جو تتر بتر ہو جائے گا. اتنی دیر میں وہاں ننگے سر ایک مجذوبانہ حیت والا آدمی آیا
اور ایک آدمی کو پکڑ کے اس نے کہا کہ فلاں صاحب سے کہہ دو کہ اس علاقے کی بارش برسانا اور نہ برسانا میرے اختیار میں ہے، اگر وہ چاہتے کہ بارش نہ ہو تو مجھ سے رابطہ کرو۔ اس بندے نے اندر جا کے، وہ صاحب لیٹے ہوئے تھے ایسے ٹیک لگا کے پہلو پہ ہاتھ اپنا نیچے رکھ کے، اس نے ان کو جا کے کہا کہ صاحب ایک مجذوب آیا، وہ کہتا ہے کہ اس علاقے کی بارش کی خدمت میری ہے، اگر آپ رکوانا چاہتے ہیں تو مجھ سے رابطہ کریں۔ وہ صاحب لیٹے لیٹے اسی طرح حالت جلال میں کہتے جاؤ اس سے کہہ دو بارش نہیں ہوگی۔ یہ دو دیوتاؤں کی لڑائی ہے کہ نہیں؟ کوئی درمیان میں کوئی خدا نظر آیا؟ اس لیے یہ ونڈوز کے جو مختلف ورژن ایک ہی کمپیوٹر کے اندر ڈالے ہوئے ہیں، جب قرآن و سنت کی تعلیم دی، کتابیں لکھی، تو ان کتابوں میں لکھا کہ وہ جس کا نام محمد ہے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا۔ وہ برج کیس بند کیا، دوسرا تصوف والا کھولا تو پاگلوں کے ہاتھ میں دنیا دے دی۔ حکومتیں گرانا، بحال رکھنا، بارش کروانا نہ کروانا، بچی بچے دینا، مجذوبوں کے حوالے کر دیا۔ مجذوب کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کیونکہ اس پر نہ شریعت اسلامی نافذ ہوتی ہے نہ ہندوؤں کی نافذ ہوتی ہے۔ پاگل پاگل ہوتا ہے، ہندوؤں کا ہو یا ہمارا۔ ہم کہتے ہیں، ہم مذاق دیا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں جتنا ننگا اتنا چنگا، تو لوگوں کو جو ننگوں کے پاس ہم مولویوں نے نہیں بھیجا بھی نہیں۔ لوگوں کو کیا پتا کہ یہ چرچ کا مارا ہوا مجذوب ہے یا چلوں کا مارا ہوا مجذوب ہے؟ آنکھیں کھول کے جیے۔ سب سے بڑی متاع آپ سے نہ لوٹی جائے، وہ توحید کا ایکا نہ کاٹا جائے، ورنہ پہاڑوں کے برابر بھی عمل ہوں گے تو کام نہیں آئیں گے۔ محبت ہمیں ان سے ہے دین کی نسبت سے، لیکن اگر ان سے دیکھیں آپ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، اجتماع میں سے ایک بندہ کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یوں کیا کرتے تھے۔ ابن عمر فرماتے ہیں لوگوں مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھر نہ برس پڑے۔ میں تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یوں فرمایا ہے اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر یوں کرتے تھے، یہ ابو بکر اور عمر رسول کب سے ہو گئے؟ اگر ابو بکر اور عمر کے بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو ہم ان کی مطابق میں کہتے ہیں یہ مولوی رسول کب سے ہو گئے جو دین میں نئی چیزیں ایڈ کریں۔ ٹیچر پڑھا رہا تھا بچے کو، اس کو کہتا ہے بیٹا 2 اور 2 4 ہو۔ اس کی سمجھ میں نہیں آئی، اس نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو میں تمہیں 2 کبوتر دیتا ہوں پھر تمہیں 2 کبوتر دیتا ہوں تو کتنے ہو گئے؟ اس نے کہا 5۔ کہ دیکھو سیب اس کے پاس پڑے، اس نے زندہ مثال دی، اس نے پہلے 2 سیب کو کہا دیکھو یہ 2 سیب پھر یہ 2 سیب، اب کتنے ہو گئے تمہارے پاس؟ اس نے کہا 4۔ اس نے کہا میرا بیٹا اس طرح سمجھ گیا، پہلے میں تمہیں 2 کبوتر دیتا ہوں پھر تمہیں 2 کبوتر دیتا ہوں، کتنے ہو گئے؟ اس نے کہا 5۔ تو غصہ آ گیا اور سیب 4 ہے تو کبوتر تو 5 ہو گئے۔ اس نے کہا یہ کبوتر پہلے میرے پاس ہے۔ اللہ پاک ایک عقیدہ پہلے ہم نے بھی اس کیس میں رکھا ہوا، ہمارے 2 عقیدے ہو گئے، ایک کو لاگ آف کر کے ہم دوسرے کو سائن ان کرتے ہیں، تصوف کو تو وہ کوئی اور کہانی سناتی، اس کو بند
تو ساری کائنات ایک ہستی کے گرد گھومتی ہے. میرے بزرگ جن سے میں نے خلافت لی ہے، یہاں تشریف لائے تھے، رمضان میں انہوں نے ساتھیوں سے بات کی، ان کی باتوں میں ایک توحید کے خلاف بات تھی. میں نے انہیں کہا کہ آپ آئندہ کبھی خطاب نہیں کریں. وہ جو میری 12-14 سال کی محنت ہے، آپ اس کے خلاف بات کریں. کمرے میں بیٹھے ہوئے لائن لگ گئی. اس نے کہا کہ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ دیوانہ بنا دیتے ہیں. کچھ تو پیری میں ہوتا ہے، کچھ جو لائنیں لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک صاحب تشریف لائے، کہنے لگے جو اولاد نرینہ کوئی نہیں. بزرگ اس سے کہنے لگے کہ چھوارے لے جاؤ. وہ گیا صوفیہ کے پاس، سامنے صوفیہ دور میں سے چھوارے لے آئے. میں نے اس کے چھوارے لیے، ان کو ٹیڑھا بڑھا کر کے دیکھا جان کوئی. میں کہا بھائی صاحب ان چھواروں سے پتر نہیں ہوگا، کوئی کھڑا ہی پیدا ہوگا. کہنے لگے جی میں پیریوں سے لے آتا ہوں. ایمریٹ جنرل مارکیٹ پہ چلا گیا، وہاں سے ذرا موٹے موٹے اور سارے قسم کے چھوارے موٹے لے جاتے. بزرگوں سے میں نے پوچھا کہ حضرت یہ زکریا علیہ السلام کے زمانے میں کھجوریں چھوارے ہوتے تھے؟ ہوتے تھے نا، اسی لیے اللہ پاک نے حضرت مریم سے کہا تھا نا کھجور کے درخت کو ہلاؤ. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. رُطَبًا جَنِيًّا تو کھجوریں تھی وہ چھوارے بھی ہوں گے نا بھائی. میل فیمیل کو جوڑے بڑھ پیدا کیے. میں نے کہا حضرت یہ نسخہ کسی نے حضرت زکریا علیہ السلام کو نہیں بتایا کہ چھوارے کھائیں اللہ پاک اولاد نرینہ دے گا. ساری زندگی 90 سال ہاتھ اٹھا کے کھڑے رہے رب کے سامنے. یہ نسخہ ابراہیم علیہ السلام کھجوروں کی سرزمین عراق ہے، وہاں بھی چھوارے ہوتے تھے. 110 سال تک وہ بندہ ہاتھ پہ لائے کھڑا رہا، چھوارے نہیں کھائے اس نے. میرے مرشد تھے، سلسلہ شروع ہوا تو کہنے لگے کہ دیکھو بیٹا خواجہ فرید الدین گنج شکر جو تھے یہ عالم نہیں تھے. خواجہ نظام الدین اولیاء عالم تھے. وقت رخصت بابا فرید الدین گنج شکر نے ان کو ایک دعا بتائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک. وہ عظیم کی بجائے عظیم سلطانک کو انہوں نے بتا دیا، زید کی جائے زبر بتا دی. مجھے وہ کہنے لگے کہ بابا نظام الدین اولیاء جان کے بھی کہ یہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، ساری زندگی اس زبر کے ساتھ وہ دعا کو پڑھتے رہے کہ میرے مرشد نے بتائی. میں نے کہا حضرت زمانہ بدلی ہو گیا ہے، ان سے بڑے جو مرشد نے بتائی ہے نا زیر، اب دونوں چھوٹا مرشد اور بڑا مرشد آمنے سامنے آ گئے. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کو چھوڑ کے بابا فرید الدین گنج شکر کی زبر کو نہیں پکڑ سکتا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر کے ساتھ بتائی ہے تو چھوٹے کی غلطی کو درست کیا جائے گا. آپ ادب کی وجہ سے انہیں ٹوک نہیں سکتے، نہ ٹوکے، لیکن جب بھی دعا پڑھیں تو اس طرح پڑھیں جس طرح مرشد اعظم اور امام الانبیاء نے پڑھی. یہ کام ہم سے نہیں ہوگا. بہت سارے واقعات ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات یہ حسن ظن دیتے ہیں. ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں دسیسہ کاری ہوئی ہے، کسی سبائی نے ڈال دیے. سبائیوں نے سوائے قرآن حکیم کے جس کی حفاظت کا ذمہ اس نے لیا.
کوئی کتاب ان سے محفوظ نہیں. ہماری حدیث کی کتابوں میں انہوں نے دسیسہ کاری کی ہے، تاریخ میں دسیسہ کاری کی ہے، بزرگوں کے ملفوظات میں کی ہے، مولانا روم کی مثنوی میں کی ہے، جامی کی غزلوں میں کی. لیکن ہم تو وہ ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں قبر میں کوئی چیز بھی دبا دے، اوپر سابا جھنڈا لگا دے، آپ سب رنگ کا وہاں پہنچ جاتے ہیں مانگنے کے. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے سامنے قرآن و سنت کے کتنا بھی خلاف عقیدہ ہو، وہ لکھ کے نیچے ان کے بزرگ کا نام لکھ دیں، وہ پورے کا پورا چباتے بھی نہیں نکل جاتے ہیں. ان کو کہتے ہیں مقابر پرست اور ان کو کہتے ہیں اکابر پرست. ہماری سب سے بڑی محبوب ہستی ہے اللہ، اس کے بعد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا بتایا ہوا دین ہماری نجات کا ذریعہ ہے. ہماری نجات کتاب و سنت میں، تصوف میں نہیں. اس سے جتنا دور رہیں آپ کے ایمان کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ. قرآن حکیم ترجمے سے پڑھے. میں کہتا ہوں کہ عام آدمی کو تصوف کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. عام آدمی کو تصوف کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. اتنا بچنا چاہیے جتنا نمونیا کے مریض کو پانی سے بچاتے ہیں. اور جب عالم ہو جائے تو اسے تصوف کی ضرورت ہی کوئی. بات سمجھ لگی نہیں لگی؟ پھر نہ کہ مولوی صاحب نے گل کی ہے شروع ابرو لگی کی ہے، سمجھ کوئی لگی. سر تھوڑا اوپر کر رہے، اونچا کر رہے. وہ ڈاکٹر اللہ کہتے ہیں کہ اگر آنکھوں کو ملنا پڑے تو کونیوں سے ملیں. یعنی آنکھیں ملنا اتنا خطرناک ہے آنکھوں کے لیے. آپ کوشش کریں کہ نیچے انگلی چلا کے آنکھ کو ہلا لیں تاکہ وہ اس کی جو اریٹیشن ہے وہ ختم ہو جائے. اوپر رگڑا مت دے، رنگا مت چلائیں. ڈاکٹر کہتے ہیں آنکھیں ملنی پڑے تو کونیوں سے ملیں. کونیوں سے ملنے کا مطلب ہے کہ نہ ملیں. میں بھی وہی بات کہہ رہا ہوں کہ عام آدمی کو تصوف کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، اور جب عالم ہو جائے تو اسے تصوف کی ضرورت بھی کوئی نہیں. سب سے بڑا تصوف نبی کی سنت، سب سے بڑی کرامت نبی کی سنت، جس پر چل کر صحابہ نے اللہ کی رضا کے سرٹیفکیٹ دیے. جنگیں لڑی صحابہ نے، سریے جوتے نہیں تھے پاؤں پر، کپڑے باندھ کے، چھیٹرے کپڑوں کے لیریں باندھ کے گئے ہیں. یہ نہیں کہا کہ یار کسی مجذور کو ڈھونڈو، اس کو کوئی گڑی شڑ دو اور کبھی حکومت ختم کر. خالی دیکھو ریلوے اسٹیشن پر کوئی ننگا لیٹا ہوا، اس کی منت واضح کرو، یہ حکومت ہماری ختم کر. وآخر دعوانا الحمد للہ. بیماری بھی کوئی نہیں تھی ماشاءاللہ، ٹھیک ٹھاک صحت بھی تھی، لیکن موت بیماری کی تو محتاج نہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ توحید کو جو ہے یہ آپ سیکھتے دل سے پکڑیں. زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ہم گاڑی میں کسی اور کام سے نکلتے اور واپس چل کے اترنا نصیب نہ ہو. ٹھیک ہے جی؟ تو اس کے لیے بہترین جو ایک جملہ ہے کہ اللہ پاک سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، اس کا نام ایمان. وہ جو تبلیغی جماعت والوں کا پیٹنٹ ہے، ٹپیکل جملہ ہے، اس کے اندر ساری توحید. اللہ پاک سے
سب کچھ ہونے کا یقین، اور ماں سوا اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، اس کا نام تو ہے۔ اسے باندھ لیں آپ پلے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میری وصیت بھی سمجھ لیں، زندگی کا بھی کوئی پتہ نہیں، نوکری کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب معاملات کو سمیٹ لیا جائے، بات آپ کی سمجھ میں لگ جائے۔ ہم نے پھیلایا بہت ہے، میرے حال میں 22 سال ہو گئے ہیں اس کو پھیلاتے ہوئے، اب اس کو سمیٹنا میں نے شروع کیا ہے۔ ناراضگی کا مجھے بالکل کوئی ڈر نہیں، ایک آدمی بھی اگر رہ جائے پیچھے تو میرے اجر میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ پاک بندے گن کر اجر نہیں دے گا، عقیدہ دیکھ کر اجر دے گا۔ تو آپ حضرات سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ بالکل اگر کہیں آپ کو کوئی شک شبہ ہو تو میں بالکل آپ کے سامنے ہوں، میرا فون نمبر تقریباً صاحب حضرات کے پاس ہے، آپ ٹائم لیں، میرے ساتھ بیٹھیں، بات اگر سمجھ میں نہیں لگی انشاءاللہ میں بات سمجھاؤں گا، اگر میں غلط ہوں تو میں انشاءاللہ اس کی معذرت بھی ضرور کروں۔ میں بھی انسان ہوں، میں کوئی عقل کل نہیں ہوں، میری سمجھ میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو اگر بات میری سمجھ میں نہ آئے تو میں معذرت بھی کروں گا۔ مجمع میں کہی ہے تو مجمع میں معذرت کروں گا، اکیلے میں کہی ہے تو اکیلے میں معذرت کروں گا۔ اور آپ حضرات کو اگر کوئی بات سمجھ نہ لگے تو آپ یہاں سمجھ لیں، قیامت کے دن مت کہیں کہ اللہ پاک ہم 22 سال اس بندے کے پیچھے جاتے رہے، اتنا ضروری تھا اور یہ ماں میں ایک بات نہیں سمجھا سکتا۔ دعا کر لیجیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في ديننا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللہ پاک ہمیں اپنا اور اپنے نبی کا مطیع و فرمانبردار بنائے۔ اللہ پاک اپنی کتاب پر اور نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنی محبت کو ساری محبتوں پر غالب فرما دے۔ اللہ پاک تو ہمارے دلوں میں گھر کر لے۔ اللہ پاک جو کچھ بھی تیرے سوائے دلوں میں ہے اللہ پاک تو اس کو نکال دے۔ اللہ پاک ہمیں تمام ناراضگیوں کو اپنی راہ میں برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک جو میں کہتا ہوں مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک جو میرے بھائی سنتے ہیں انہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک قیامت کے دن ہمیں ایک دوسرے کے سامنے رسوا نہ فرما۔ اللہ پاک جو نیکیاں ہم کرتے ہیں تو ان کو قبول فرما۔ اللہ پاک جو گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں ظاہری باطنی جان کر جو کرتے ہیں جو بے جانے بوجھے ہو جاتے ہیں اللہ پاک ان سب کو معاف فرما دے اور ان پر پردہ ڈال دے اور قیامت کے دن ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہ پاک تو اپنی توفیق سے جس طرح اپنے گھر میں جمع کرتا ہے اللہ پاک تو ہمیں جنت میں بھی اسی طرح جمع فرما دے۔ اللہ پاک ہم سے ہمارے عیب دور فرما دے۔ اللہ پاک ہمیں توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک جو بیمار ہمیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ پاک جو فوت ہو گئے ہیں تو ان کی مغفرت فرما دے۔ اکرم نزلهم ووسع مدخلهم ونور قبورهم وابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم۔ اللہ پاک ہماری اولاد کو ہمارا مطیع و فرمانبردار بنا دے۔ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرمانبردار و مطیع و بنا دے۔ اللہ پاک ہماری بیویوں کا ہمارا فرمانبردار بنا دے۔ اللہ پاک ہمارے گھروں کو اپنے دین سے منور فرما دے۔ اللہ پاک ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تم طلاق یافتہ ہو، طلاق کس کو کہتے ہیں؟ گرا کھول دے، چھوڑ دینا کسی انتم الخلفاء، رشتے دار حضور کے بھی رشتے دار، ہر ڈنگ مارا انہوں نے، چچا کے بیٹوں نے حضور کی 2 بیٹیاں رخصتی سے پہلے طلاق دے دی، ان میں سے ایک نے حضور کی طرف چھوٹا۔ حضور نے پھر بھی مانگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔